ایک کے خلاف جاریت دوسرے کے خلاف جاریت سمجھی جائے گی۔ مبارک ہو پاکستانیوں، آپ سعودی عربیہ کے زیر شفقت آ چکے ہیں، یا یوں کہہ لیا جائے کہ سعودی عربیہ پاکستان کے زیر شفقت آ چکا ہے۔ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان میوچول ڈیفنس اگریمنٹ ہوا ہے۔ اس ڈیفنس اگریمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو یہ ڈیفنس اگریمنٹ سعودی عربیہ کو انڈائریکٹلی ایک نیوکلیر طاقت بھی بناتا ہے۔ سعودی عربیہ اور پاکستان کے حوالے سے ملٹری پروٹوکولز اور اسٹریٹجک اگریمنٹس ماضی میں بھی ہوتے ہوئے آئے ہیں۔ سعودی عربیہ اور یمن کی وار کے بعد 1970s میں پاکستان نے اپنی افواج کو سعودی عربیہ میں ڈپلوائے کرنا سٹارٹ کر دیا تھا۔ تب پاکستانی افواج کی تعداد تقریباً کوئی 10 سے 20 ہزار کے قریب ہوتی تھی، جس کے بعد گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات مزید بہتر ہوتے گئے۔ 1980s کے بعد پاکستان اور سعودی عربیہ نے جب ملٹری پروٹوکول سائن کیے تھے تو پاکستان نے وہاں پہ پرماننٹ افواج تقریباً 1500 سے 2000 کے قریب رکھنا سٹارٹ کر دیے، جو کہ سعودی عربیہ کے ڈیفنس کے لیے بڑے ضروری تھے۔ جس کے بعد ایران اور سعودی عربیہ کی بڑھتی ہوئی رائیولری آفٹر ایرانین ریولوشن سعودی عربیہ کو مزید تھریٹ فیل ہوتا گیا اس ریجن کے اندر، تو پاکستان کی افواج کا وہاں پہ ہونا ضروری ہو گیا۔ پاکستان نے سعودی عربیہ کو گلف وار کے دوران بھی بڑا سپورٹ کیا تھا اپنے ڈیفنس اگریمنٹ کے تھرو، جس کے نتیجے میں جب پاکستان ایک ایٹمی طاقت بنا تھا تو سعودی عربیہ نے ایز اے ٹوکن آف فرینڈشپ پاکستان کے لیے 50,000 بیرلز پر ڈے آئل دینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ ان سارے سینیریو کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کی مختلف قسم کی کوآپریشنز ماضی میں بھی چلتی ہوئی آئی ہیں، لیکن یہ جو کرنٹ میوچول ڈیفنس اگریمنٹ ہوا ہے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ ناظرین، اس پہ کرتے ہیں بات۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کو دنیا کے اندر اچھی خاصی سگنیفیکنس حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تمام مسلم ممالک میں سے ایک واحد ایٹمی طاقت ہے جو کہ پاکستان کو تمام مسلم ممالک کے درمیان میں سے ایک اسٹریٹجک اپر ہینڈ بھی دیتی ہے اور ایک ملٹری اپر ہینڈ بھی دیتی ہے۔ اب پاکستان کے حوالے سے یہ جو ڈیفنس اگریمنٹ ہے سعودی عربیہ کا ہونا اس ٹائم اس لیے ضروری تھا کیونکہ مڈل ایسٹرن ریجن کے اندر آپ اسرائیل کی جارحیت وقتاً فوقتاً دیکھتے ہوئے آ رہے تھے۔ تقریباً 24 سے 48 گھنٹوں میں 2 دنوں کے فاصلے سے اسرائیل نے 4 سے 6 عرب ممالک مڈل ایسٹ کے اندر ان پہ حملہ کیا۔ سال 2025 کی شروعات سے اگر دیکھا جائے تو ہوتھیز بھی ری ایکٹیو ہو چکے ہیں مڈل ایسٹرن ریجن کے اندر، جو کہ ایران کی پراکسی ہیں، اور یہ وہی ہوتھیز ہیں جو کسی زمانے میں سعودی عربیہ کے اگینسٹ کام کیا کرتے تھے۔ اور اسپیسیفکلی ابھی بھی دیکھا جائے تو یمن کے اندر سنا، جو کہ یمن کا کیپٹل ہے، ان پہ ابھی بھی ہوتھیز کا ہی قبضہ ہے، جس کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے ایران اور سعودی عربیہ کی جو رائیولری ہے وہ ابھی تک چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ لیکن پاکستان سعودی عربیہ کے لیے ایز اے ڈیفنس ہمیشہ سے کام کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ اب اس ڈیفنس اگریمنٹ کے نتیجے میں پاکستان اور سعودی عربیہ کا کہنا یہ ہے کہ دونوں میں سے اگر ایک ملک کے اوپر بھی کسی نے ایگریشن دکھائی یا حملہ کیا تو کنسیڈر کیا جائے گا کہ یہ اٹیک سعودیہ پہ بھی ہے اور پاکستان پہ بھی ہے۔ اور یہ کرنا اس وقت اس لیے سگنیفیکنٹ تھا کیونکہ سعودی عربیہ کو بھی اس بات کا ڈر تھا کہ جیسے حال ہی میں اسرائیل نے قطر کے اوپر حملہ کیا ہے، ڈسپائٹ ہیونگ امریکن ایئر بیس، ڈسپائٹ ہیونگ امریکن ڈیفنس سسٹم، قطر کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا ہے تو کل کو ٹارگٹ سعودی عربیہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل انکنٹرولبل ہوتا جا رہا ہے مڈل ایسٹرن ریجن کے اندر، جس کے نتیجے میں اسپیسیفکلی اگر دیکھا جائے جغرافیکلی تو سعودی عربیہ کے جو ایسٹرن طرف ہے وہاں پہ امریکن فورسز تقریباً ڈپلائیڈ ہیں کوئی 10 سے 15 ہزار کے قریب، اور سعودی عربیہ نے یہ جو ٹارگٹ رکھا ہے پاکستان کے ساتھ ڈیفنس اگریمنٹ میں وہ اپنے ویسٹرن بارڈرز کے الانگ، یعنی کہ ریڈ سی کے الانگ، جس سے وہ اسرائیلی تھریٹ فیل کرتا ہے، وہاں پہ پاکستان کی فورسز کو ڈپلوائے کیا جائے گا۔ اور ساتھ میں وہاں پہ صرف اسرائیل کے اٹیک کو میٹیگیٹ کرنا نہیں بلکہ یمن سے بھی جو ہے وہ سعودی عربیہ کو اچھا خاصا ڈر رہتا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان کی یہ جو افواج ہے مینلی ویسٹرن بارڈر پہ جو ہے وہ ڈپلوائے کی جائیں گی۔ اب اس سے مزید جو چینجز ہیں، انالیسز ہے، وہ ہو کیا سکتا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسرائیل کو اب ایک ڈیٹرنس فیل ہوگی کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے، اور نیوکلیر پاور کے ساتھ سعودی عربیہ کا اس قسم کا اگریمنٹ ہونا یعنی کہ پاکستان کو ایک نیوکلیر پاور کو اس وار میں انڈلج کرنا، انوالو کرنا، جو کہ اسرائیل کبھی نہیں چاہے گا، نہ ہی اسرائیل افورڈ کر سکتا ہے۔ اسپیسیفکلی امریکن ہدایات کے مطابق بھی اسرائیل اس دوران یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتا، جبکہ امریکہ اور پاکستان کی آپس میں ری الائنمنٹ بھی شروع ہو گئی ہے، ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا، حال ہی میں یہ اگریمنٹس ہوئے ہیں امریکہ اور پاکستان کے درمیان۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کو بھی انڈیا سے اچھا خاصا تھریٹ رہتا ہے ہمیشہ سے۔ ایک پورس بارڈر پاکستان انڈیا کے ساتھ شیئر کرتا ہے تب سے جب سے پاکستان تخلیق میں آیا تھا،
اور 2025 کے مئی میں ہم نے دیکھا بھی کہ کس طریقے سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں پاکستان کو بھی یہ بات بیک آف دا مائنڈ میں لازمی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انڈیا ایک دفعہ پھر سے پاکستان کے ساتھ وہ جارحیت جاری کر سکتا ہے، بیکاز انڈیا وانٹس ٹو میک اٹ اے نیو نارمل۔ ہاؤ ایور پاکستان نے سال 2025 میں وہ پروف کر دیا کہ انڈیا کے پاس اتنی طاقت، نہ اختیارات، نہ اسٹریٹجک اپر ہینڈ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس قسم کا معاملہ رکھ سکیں۔ لیکن پھر بھی ایز اے ڈیٹرنٹ پاکستان کے لیے اور انڈیا کے حوالے سے یہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ ایگریمنٹ ہے کہ پاکستان کے اوپر اگر اٹیک ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے انڈیا کے طرف سے، تو سعودی عربیہ بھی پاکستان کے ڈیفنس میں آگے آئے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سعودی عربیہ کے پاس اتنی ڈیکوریٹڈ ملٹری یا اس قسم کی افواج ہیں کہ وہ پاکستان کا دفاع کر سکیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ سعودی عربیہ ایک مونارکی ہے، اور جس کے نتیجے میں سعودی عربیہ یعنی کہ ایک مونارک ایسا ملک اپنی انڈیجنس ملٹری بنانے میں ہمیشہ ریلکٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ انہیں اس بات کا خوف رہتا ہے کہ ان کی حکومت کو ٹاپل ڈاؤن نہ کر دیا جائے۔ اور اسی کی کنٹینیوٹی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں اور ابھی بھی سعودی عربیہ کبھی امریکہ کی، کبھی پاکستان کی، ان ممالک کی ہیلپ لیتا رہتا ہے تاکہ وہ اپنے ڈیفنس کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکے۔ اب یہی بات پاکستان کے لیے ایک دفعہ پھر سے اندوناک اور لمحہ فکریہ بن جائے گی کہ کیا پاکستان ایک دفعہ پھر سے صرف سیکیورٹی پرووائڈر سٹیٹ بنے گا، یا پاکستان کے لیے بھی اس دفعہ سعودی عربیہ اٹھ کے ایٹ لیسٹ ڈیفنس کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا۔ لیکن اس میں ایک پازیٹیو چیز پاکستان کے لیے یہ ہو سکتی ہے کہ امریکن پرووائڈڈ F-35 طیارے جو کہ سعودی عربیہ کے پاس ہیں، امریکن اور سعودین ڈیل کے مطابق پاکستان کے پائلٹس وہ یوز کر پائیں گے، اور اگر پاکستان کے پاس ان کا ایکسس مل گیا تو ہمیں پتہ ہے کہ پاکستانی پائلٹس کتنے تجربہ کار، کتنے بہترین پائلٹس ہیں، کس طریقے سے انہوں نے انڈین رفال جیٹس مئے والی وار میں گرائے تھے، جو کہ ایک 4.5 جنریشن جیٹ تھے، اور پاکستان کے پاس صرف 4th جنریشن کے جیٹس تھے۔ پھر بھی ہمارے پائلٹس اتنے ایکسپیرینس تھے کہ ان کے پاس ایک اپر ہینڈ جو ہے وہ آ گیا آخر میں، جب وہ ہم نے انڈیا اور پاکستان کی یہ 4 days وار دیکھی تھی، جس کے نتیجے میں پاکستان کو ایٹ لیسٹ یہ ایک فائدہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان ان ویپنز اور ٹیکنالوجی کی طرف اپنا ایکسس حاصل کر سکے جو کہ سعودی عربیہ کے پاس آلریڈی موجود ہیں، کیونکہ سعودی عربیہ کے پاس اس کے علاوہ آفر کرنے کے لیے ایک ملٹری موجود نہیں ہے۔ جس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے لیے ایک اور فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان نے جس طریقے سے مڈل ایسٹرن بلاک میں اپنے جڑوں کو مضبوط کرنا سٹارٹ کر دیا ہے، تو پاکستان کے لیے تیل کی پروویژن میں بڑی آسانی ہو جائے گی، گیس کی پروویژن میں آسانی ہو جائے گی، پلس ساتھ میں جو پاکستان ایک ڈیٹ کے مسائل سے لڑ رہا ہوتا ہے ہمیشہ سے، تو سعودی عربیہ پاکستان کا وہ ایک مسئلہ اچھے خاصے وقت کے لیے ڈیلے کروا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کو تقریباً ہر 4 سے 5 سال کے بعد ڈیفالٹ کا خطرہ لاحق رہتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کو سعودی عربیہ نے لاسٹ ایئر غالباً دسمبر میں $3 بلین بھی دیے تھے تاکہ وہ اپنے اس ڈیفالٹ والے مسئلے سے بچ سکیں۔ خیر، اب یہ ہیں پاکستان کے لیے کچھ فوائد۔ سعودی عربیہ کے فوائد ناظرین، ہمیں پتہ ہے کہ سعودی عربیہ کو ایک ڈیفنس کنٹری چاہیے، ایک ایسی فوج چاہیے جو کہ سعودی عربیہ کو مڈل ایسٹ کے اندر باقاعدہ پختہ کر سکے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کا انکلوژن اس سارے معاملے میں کس حد تک ہو سکتی ہے۔ ہم نے عرب اسرائیل سمٹ میں دیکھا تھا کہ وہاں پہ ایران کو بھی بلایا گیا تھا۔ اب یہ ایک سمبولک یونیفیکیشن کا معاملہ ہوتا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے، جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ عرب اسلامک سمٹ میں مڈل ایسٹرن کنٹریز جو کہ عرب ممالک ایران کے ساتھ ایک رائیولری رکھتے ہیں، ان کو بھی دعوت دی گئی کہ آپ آئیے اور یہاں پہ بیٹھ کے بات چیت کیجیے، جس میں بھی پاکستان نے ایک ٹاسک فورس بنانے کے لیے ایک مشورہ دیا تھا۔ ہاؤ ایور اس ساری بات کو ہم مد نظر رکھیں تو ایران اور پاکستان کے تعلقات بھی اچھے خاصے ٹھیک رہتے ہیں، ہمیشہ سے کوئی خراب نہیں رہتے، لیکن بہترین اس لیے نہیں ہو پاتے کیونکہ ایران کے اوپر سینکشنز اور پاکستان کے پاس ٹریڈ کے لیے ایران کے ساتھ اتنے ایونیوز نہیں ہیں جتنے سعودی عربیہ کے ساتھ ہیں۔ تو اب یہاں پہ ایران بھی اس بات کے اندر پاکستان اور سعودی عربیہ کو اس حوالے سے سپورٹ کر سکتا ہے کہ جو ہوتھیز اور جو دوسری پراکسیز ایران کی موجود ہیں اس ریجن کے اندر، وہ بھی مکمل طور پہ اسرائیل کے اگینسٹ کام کرنا سٹارٹ کر دیں، جیسے کہ ہم نے ہوتھیز کی ری ایکٹیویٹی سال 2025 میں اسرائیل کے اگینسٹ ہی دیکھی ہے، نہ کہ سعودی عربیہ کے اگینسٹ ہم نے کوئی بھی ایسا سگنیفیکنٹ اٹیک دیکھا۔ لیکن ایران کا نیوکلیر پروگرام اب بھی ایک تھریٹ ہے اس ریجن کے اندر، اور جو کہ ورلڈ آرڈر میں ایک بہت بڑا ڈینٹ بھی ڈال سکتا ہے، اور پلس امریکہ کے لیے بھی وہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے، جس کے سارے نتیجے میں ایران کی بھی اچھی خاصی سگنیفیکنس ہے اس ریجن کے اندر۔ لیکن پاکستان اور سعودی عربیہ کے اس سارے پیکٹ کی وجہ سے مڈل ایسٹ کا جو اچھا خاصا نقشہ ہے وہ آپ کا تبدیل ہو سکتا ہے، بیکاز اسرائیل جو کہ بڑے ہی ایگریشن کے ساتھ مڈل ایسٹرن ممالک کی طرف اپنا چڑھاؤ کر رہا تھا، ہم نے دیکھا کہ قطر کے اوپر اٹیک، لبنان کے اوپر اٹیک،
سارے ممالک جتنے بھی موجود ہیں وہاں پہ تقریباً 6 ممالک ان کے اوپر اٹیک کیا. ان میں سے خدشہ یہ تھا کہ کل کو وہ سعودی عربیہ کے اوپر بھی اٹیک کر سکتے ہیں اگر تو وہاں پہ حماس موجود ہے. ہاؤ ایور اب یہ جو چیز ہوئی ہے اس سے ایٹ لیسٹ ایک ڈٹرنس کریٹ ہو گئی ہے فار اسرائیل. اب وہ سعودی عربیہ کے اوپر ایگریشن کرنے میں 1000 بار سوچیں گے، جس کے نتیجے میں پاکستان اور سعودیہ دونوں کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو آلریڈی ایکسپلین کیا. اب یہ جو شفٹ آیا ہے ناظرین، جس میں ہم کوپریشن دیکھ رہے ہیں پاکستان اور سعودی عربیہ کی، اس میں ایک اور پوائنٹ، ایک فوڈ فار تھاٹ آپ لوگوں کے لیے کہ کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اس اگریمنٹ کے حوالے سے بیک ڈراپ میں امریکہ کی کتنی انوالومنٹ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے امریکن الائز ہیں بہت اچھے دونوں ممالک، جس میں سعودی عربیہ پاکستان دونوں ہیں. پلس امریکہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ جو ایئر بیسز ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہم ان سے مانگیں گے تاکہ ہم وہاں پہ اپنا ایک واپس اسٹریٹجک اپر ہینڈ حاصل کر سکیں. اور جیسے کہ ہمیں پتہ ہے پاکستان نے ہمیشہ سے امریکہ کے لیے اس قسم کا کردار ادا کیا، کیونکہ پاکستان کی اسٹریٹجک سگنیفیکنس بہت زیادہ ہے اس ریجن کے اندر. جس کے نتیجے میں ناظرین اب آپ اس بات کے حوالے سے کامنٹ کیجئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اگریمنٹ ہے، کیا یہ اگریمنٹ پاکستان کو فوائد دے گا، یا یہ صرف پاکستان کو ایک دفعہ پھر سے استعمال کروانے کے لیے ایک اگریمنٹ کیا گیا ہے جو کہ ایک بگر پلاٹ کا حصہ ہے، جس میں امریکہ بھی شامل ہے اور جس میں سعودی عربیہ بھی شامل ہے. تھینک یو.